MJ کے نیوز کی دلچسپ اور مزیدار ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں کہ حضرت میاں میر سرکار دربار کا جو عرس ہے وہ 1 ستمبر 2 ستمبر اور 3 ستمبر کو منایا جا رہا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ وہ بھی آپ بادشاہوں کے پیر ہیں، شہنشاہ آتے ہیں یہاں پہ، آج بھی بادشاہ آتے ہیں یہاں پہ، یہاں لوگ جھاڑو دیتے ہیں، نمک چڑھاتے ہیں، جو منہ کے جو زخم بن جاتے ہیں ان پہ بعد میں وہ جھاڑو پھیرتے ہیں اور وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ کون سا ایسا کیمیکل لگا ہوا ہے ان کی دربار میں، لیکن یہ آپ کا لنگر ہے صبح 7 بجے اور شام 7 بجے 200 سے 300 افراد کو کرسیوں پہ بٹھا کے باعزت طریقے سے کھانا پیش کیا جاتا ہے۔ ہر خاص و عام تو لنگر کھاتا ہے۔ جب اور ارجن دیو نے خاص طور پر میاں میر سرکار کو دعوت دی کہ وہ گولڈن ٹیمپل جو سکھوں کا گرودوارہ ہے گولڈن ٹیمپل، اس کی بنیاد رکھی۔ ان کی جو گولڈن ٹیمپل کی بنیاد ہے حضرت میاں میر سرکار نے رکھی۔ اب اس جو واقعہ لکھا ہوا ہے اس کے مطابق جو اینٹ تھی وہ ٹیڑھی رکھی گئی تھی، تو ایک مستری نے اس اینٹ کو سیدھا کر دیا، جس پر ارجن دیو جو ہیں سکھوں کے گرو ارجن دیو، انہوں نے بہت زیادہ غصہ کیا اور انہوں نے کہا کہ یہ گولڈن ٹیمپل جو ہے گرودوارہ گرا دو، اس کو دوبارہ بنایا جائے گا، کیونکہ اس کی پہلی اینٹ جو رکھی تھی حضرت میاں میر سرکار نے رکھی تھی، اور اتنے عظیم ہاتھوں سے جب اینٹ رکھی گئی تھی تو اس کو ہلایا کیوں گیا؟ حقیقت یہ کہ گرو نانک مسلمان تھے، ان کی کتاب گرنتھ صاحب کے پہلے شعر میں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حمد و ثنا موجود ہے۔ سکھوں کے پاس گرو نانک کے وقت کا ایک پردہ ہے جس پر کلمہ طیبہ لکھا ہوا ہے۔ کعبہ کی طرف پیر پھیلا کر سو گئے، لوگوں نے اعتراض کیا تو آپ نے فرمایا کہ اچھا جس طرف اللہ نہ ہو میرے پیر اس طرف کر دو۔ یا حضرت میاں میر سندھی قادری کا تعلق موجودہ 7 سے تھا، انہیں اعزاز حاصل تھا کہ ان کا سلسلہ نسب براہ راست خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق سے جا ملتا تھا۔ السلام علیکم پیارے دوستو، ایک اور تازہ ترین ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں۔ اس وقت میں حضرت میاں میر سرکار کے دربار میں آیا ہوں اور یہاں پر آپ کو مکمل طور پر وزٹ کراؤں گا۔ اور سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ حضرت میاں میر سرکار دربار کا جو عرس ہے وہ 1 ستمبر 2 ستمبر اور 3 ستمبر کو منایا جا رہا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو تمام عرس کی جو ویڈیو ہے میں آپ سے شیئر کروں گا، اور یہاں پر جو مقامی ایک خادم ہیں ان سے بھی بات چیت کریں گے۔ انہوں نے مجھے بتایا اور حیران کر دیا کہ حضرت میاں میر دربار میں صبح کے ٹائم 200 لوگوں کو کرسی لگا کر ٹیبل لگا کر یہاں پر ناشتہ کرایا جاتا ہے، تقریباً 200 لوگوں کو، بلکہ 200 سے زیادہ بھی ہو جاتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ مغرب کے بعد رات کا کھانا بھی یہاں پر 200 لوگوں کے لیے ارینج کیا جاتا ہے۔ یہاں پر کرسیاں لگائی جاتی ہیں، ٹیبلیں لگائی جاتی ہیں اور ان کو کھانا کھلایا جاتا ہے۔ جو خادم ہیں ان سے واقعات بھی سنیں گے حضرت میاں میر سرکار کے۔ اس کے علاوہ حضرت میاں میر سرکار کے دربار کے باہر کچھ دیوار پر کچھ واقعات لکھے ہوئے ہیں، کچھ ہسٹری لکھی ہوئی ہے حضرت میاں میر سرکار کی، تو وہ جو ہے اس بارے میں آپ کو بتاؤں گا۔ کافی واقعات اچھے دلچسپ ہیں۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں اور پیار سے کمنٹ کر دیں دوستو۔ تو دربار کے بالکل سامنے دیوار پر کچھ تحریریں لکھی ہوئی ہیں اور میں سیم آپ کو اسی طرح پڑھ کے سناتا ہوں جیسے وہ لکھی ہوئی ہیں۔ ایک تحریر کے مطابق اس کی جو ہیڈنگ لکھی ہوئی ہے وہ یہ لکھی ہوئی ہے کہ غیر مسلموں کی عقیدت۔ حضرت میاں میر سرکار کے پاس مسلمانوں کے علاوہ ہندو، سکھ اور کرسچن بھی دعا کے لیے حاضر ہوتے تھے۔ حضرت کے اعلیٰ اخلاق کی وجہ سے آپ سے گہری عقیدت رکھتے تھے۔ حضرت رنگ، نسل، مذہب، برادری اور مسلک سے بالا تر ہو کر لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آتے تھے اور ان کو اسلام کی تبلیغ بھی کرتے تھے۔ اور سب سے بڑی بات ہے کہ سکھوں کے گولڈن ٹیمپل کی بنیاد آپ نے رکھی ہے۔ سکھوں کے 5 جو گرو ہیں ارجن دیو، وہ حضرت میاں میر سرکار سے بہت محبت اور ان کی بہت عقیدت کرتے تھے، اور ارجن دیو نے خاص طور پر میاں میر سرکار کو دعوت دی کہ وہ گولڈن ٹیمپل جو سکھوں کا گرودوارہ ہے گولڈن ٹیمپل، اس کی بنیاد رکھیں۔ تو حضرت میاں میر سرکار جو ہیں خصوصی طور پر ان کی دعوت پر وہاں پر گئے، اور انہوں نے جو سکھوں کا گرودوارہ ہے گولڈن ٹیمپل، اس کی پہلی اینٹ انہوں نے رکھی۔ ان کی جو گولڈن ٹیمپل کی بنیاد ہے حضرت میاں میر سرکار نے رکھی۔ اب اس جو واقعہ لکھا ہوا ہے اس کے مطابق جو اینٹ تھی وہ ٹیڑھی رکھی گئی تھی، تو ایک مستری نے اس اینٹ کو سیدھا کر دیا، جس پر ارجن دیو جو ہیں سکھوں کے گرو ارجن دیو، انہوں نے بہت زیادہ غصہ کیا اور انہوں نے کہا کہ یہ گولڈن ٹیمپل جو ہے گرودوارہ گرا دو، اس کو دوبارہ بنایا جائے گا، کیونکہ اس کی پہلی اینٹ جو رکھی تھی حضرت میاں میر سرکار نے رکھی تھی،
اور اتنے عظیم ہاتھوں سے جب اینٹ رکھی گئی تھی تو اس کو ہلایا کیوں گیا؟ تو اس طرح یہ واقعہ بھی وہاں پر حضرت میاں امیر دربار کے باہر لکھا ہوا ہے کہ گرودوارے کو، گولڈن ٹیمپل کو دوبارہ بنایا گیا تھا۔ دربار کے بالکل سامنے ایک اور تحریر لکھی ہوئی ہے جس میں لکھا ہو گیا ہے کہ حضرت میاں امیر سرکار نے جو سنگ بنیاد رکھی تھی اس کی کیا حکمت عملی تھی، اس کی کیا وجوہات تھی۔ تو اس میں پہلی حکمت عملی لکھی ہے کہ گرو نانک حضرت بابا فرید گنج شکر کی اولاد میں سے ایک صاحب کے مرید تھے، مجذوب ہو گئے تھے، اس لیے ان سے کشف کرامات کا ظہور بکثرت ہوتا تھا۔ یہ دیکھ کر ہندوؤں کی ایک کثیر تعداد ان کی گرویدہ ہو گئی۔ گزرتے وقت کے ساتھ ان کے ماننے والوں نے ایک الگ مذہب بنا دیا۔ حقیقت یہ کہ گرو نانک مسلمان تھے۔ ان کی کتاب گرنتھ صاحب کے پہلے شعر میں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حمد و ثنا موجود ہے۔ سکھوں کے پاس گرو نانک کے وقت کا ایک پردہ ہے جس پر کلمہ طیبہ لکھا ہوا ہے۔ گرو نانک نے حج بھی کیا تھا۔ وہاں استغراق کی حالت میں کعبہ کی طرف پیر پھیلا کر سو گئے۔ لوگوں نے اعتراض کیا تو آپ نے فرمایا کہ اچھا، جس طرف اللہ نہ ہو میرے پیر اس طرف کر دو۔ دوستو، میں یہ آپ کو بات بتا رہا ہوں، یہ حضرت میاں امیر سرکار کے دربار کے بالکل سامنے ایک دیوار پر لکھی گئی ہے۔ آگے جو دوسری حکمت لکھی ہوئی ہے اس کے مطابق جو تحریر ہے میں سناتا ہوں آپ کو۔ حضرت میاں امیر کی ہری مندر کی بنیاد رکھنے کی دوسری حکمت یہ رہی کہ یہ گرودوارہ راہ دین اسلام کے مقابلے میں ہندوازم کی ہزیمت کا ایک بڑا نشان ہے۔ گرو نانک کی تحریک پر ایمان لانے والوں نے شرک کو ترک کیا اور عقیدہ توحید پر ایمان لائے، جو دین اسلام کا پہلا بنیادی رکوع ہے، جبکہ متعصب ہندو سکھزم کو ہندوازم کا احیاء اور ہندو بیداری ثابت کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ایسے دور میں ایک مسلمان پابند شروع صوفی بزرگ کے ہاتھوں دربار صاحب امرتسر کا سنگ بنیاد رکھنا، یعنی کہ گولڈن ٹیمپل کا بنیاد رکھنا، ہندوؤں کی شکست فاش کے مترادف ہے۔ حضرت میاں امیر سرکار نے سنگ بنیاد رکھ کر یہ ثابت کر دیا کہ سکھزم ہندوازم سے مختلف ہے اور اسلام سے نزدیک ہے۔ تو یہ ایک دوسری حکمت عملی تھی۔ چھٹے گرو گوبند سنگھ حضرت میاں امیر کے وصال کے بعد لاہور تشریف لائے اور حضرت کی تمام مذہبی رسومات میں شامل ہو کر 40 روز کے بعد امرتسر واپس تشریف لے گئے۔ دوستو، ایک اور تحریر کے مطابق جو باہر لکھی ہوئی ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ 16ویں صدی کے ولی اللہ میر محمد یا حضرت میاں میر سندھی قادری کا تعلق موجودہ سیون سے تھا۔ انہیں اعزاز حاصل تھا کہ ان کا سلسلہ نسب براہ راست خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق سے جا ملتا تھا۔ وہ 25 برس کی عمر میں اکبر اعظم کے دور میں لاہور آئے۔ ان کے تقویٰ، مراقبہ اور دنیاوی معلومات سے لا تعلقی نے انہیں افسانوی شہرت سے نوازا۔ وہ مذہبی و عقیداتی، موسیقی، سماع اور مقامی راگوں کے دلدار تھے۔ ان کے متقی مریدوں میں سے ایک مغل شاعر شہزادہ دارا شکوہ تھا، جس نے اپنی مشہور کتاب سقیہ الاولیاء میں حضرت میاں امیر سرکار کی سوانح حیات تحریر کی ہے۔ حضرت میاں امیر سرکار کے انتقال کے بعد ان کی قبر پر موجود مقبرہ شہزادہ دارا شکوہ نے تعمیر کروایا۔ ان کا عرس ہر سال ان کے یوم وفات 7 ربیع الاول کو منایا جاتا ہے۔ جی السلام علیکم، کیسے ٹھیک ٹھاک ہو؟ تھوڑا اپنا تعارف کروا دو۔ جی میں ممبر ہوں RPC کمیٹی، امور مذہبیہ کمیٹی دربار میاں امیر رحمۃ اللہ علیہ کا، محمد انیس بابر میرا نام۔ اچھا، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، یہ تو بڑی اچھی بات ہے۔ حضرت میاں امیر دربار سرکار کا عرس آ رہا ہے، ایک تو عرس کے بارے سے کچھ بات بتائیں اور کچھ حضور ان کی حضرت کی کوئی واقعات وغیرہ سنا دیں تو تھوڑی اونچی بات میں ذرا۔ بات یہ ہے کہ ان کا 402واں عرس ہے، 400 مکمل ہو گیا سال اور 2 سال اوپر ہو گئے ہیں۔ یہ اللہ والے ہیں، نیک لوگوں کی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوتا ہے اور برے لوگوں کی قبر، گناہ گار کی قبر دوزخ کے کڑوں میں سے کھڑا ہوتا ہے۔ بالکل، یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ کا مقام رکھتا ہے۔ اور آپ سندھ سے تشریف لائے، سیوستان سے، اور دین کی خدمت، اپنے والدین چھوڑے، بھائی بہن چھوڑے، یہاں اس خطے میں آ کے اللہ کی ریاضت عبادت کی، اور اتنی بات کی کہ 400 سالوں کے لوگ ان کو بھی یاد کرتے ہیں، یہاں پہ آ کے دعائیں مانگتے ہیں، منتیں مانگتے ہیں، درود و سلام پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، اپنے قلبی سکون کے لیے یہاں آتے ہیں۔ یہ وہ مقام ہے، یہاں
कल भी सुकून मिलता है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात है कि सिखों के गोल्डन टेम्पल की बुनियाद आपने रखी है। जी सिख मुसलमानों की हमआनगी के लिए कॉन्फ्रेंस भी होगी और इंशाल्लाह सिलसिला फिर उसका चलता रहेगा 3-4 दिन। जी जी। तो बादशाह जंगीर का भी कुछ वाक़या था, वो भी आप बादशाहों के पीर हैं, शहनशाह आते हैं यहाँ पे। जी जी। आज भी बादशाह आते हैं यहाँ पे। जी जी, यानी कि ये बादशाहों के बादशाह हैं। बादशाहों के बादशाह जी हैं जी। और ये बादशाह ही बनाते हैं ये। और यहाँ आने वालों की दुआएं सुनना है कि बहुत मतलब कबूल होती हैं। आपके दरो दवार में फैज़ है। जी जी। यहाँ लोग झाड़ू देते हैं, नमक चढ़ाते हैं, जो मुँह के जो जख्म बन जाते हैं उन पे बाद में वो झाड़ू फेरते हैं और वो अच्छा। ख़त्म हो जाते हैं। ये कौन सा ऐसा केमिकल लगा हुआ है इनकी दरो दवार में, लेकिन ये फैज़ है अल्लाह का। जी जी ये बिल्कुल। आप पर रहमत है अल्लाह की कि आपके यहाँ आके कोई झाड़ू भी देता है तो उसको भी उसकी शिफा होती है। बिल्कुल जी, ये बिल्कुल। शिफा वाली जगह। हाँ जी हाँ जी। और हाँ लोग लंगर खाते हैं, तकसीम करते हैं, वो भी शिफा है। हाँ जी, लंगर देखे 200 लोग यहाँ सुबह नाश्ता करते हैं, 200 शाम को खाना गुरबा में खाया जाता है, कुर्सी में बिठा के। रोजाना। जी रोजाना की बुनियाद पर। अच्छा माशाल्लाह जी। हाँ जी। ये तो दोबारा आप तफसील से जरा बताएं जरा। ये यहाँ पे जो आपका लंगर है सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे जी जी। 200 से 300 अफराद को कुर्सियों पे बिठा के बाइज़्ज़त तरीके से खाना पेश किया जाता है। हर खासवाम जो लंगर खाता है। जब आप ज़ारी याद में थे तब भी लोग लंगर खाते थे, आज 400 साल गुजर गए, अब भी लोग यहाँ से लंगर से फैल जाते माशाल्लाह। ये हैं अल्लाह वाले। देखिए अस्सलाम कितने, वालेकुम। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। दोस्तों आपने इनकी बातें सुनी, यकीनन आपका ईमान ताज़ा हो गया होगा। और देखें कि अल्लाह के जो नेक बंदे हैं उनके दरबारों पर मज़ारों पर लोग आते हैं, पढ़ाई करते हैं, ज़िक्र-ज़कार होता है और लंगर होता है। और ये देखें यहाँ पर रोज़ाना सुबह शाम 200 से ज़्यादा अफराद को यहाँ पर नाश्ता और खाना खिलाया जाता है। और ये होता है हज़रत मियाँ मीर सरकार के दरबार में, जो बादशाहों के बादशाह हैं, जिनसे मिलने के लिए बादशाह भी तरसते थे। दोस्तों इस वक्त मैं आपको बाहर के मंज़र दिखा रहा हूँ। उर्स की तैयारियाँ अरूज पर हैं और यहाँ पर बैरियर वगैरह लगाए जा रहे हैं और साथ में फ्लेक्स वगैरह भी लग चुकी हुई है। जो उर्स की तफसीलात उसमें लिखी हुई है कि 7, 8 और 9 रबी अव्वल को इंशाअल्लाह ताला मियाँ मीर सरकार का जो उर्स है वो मनाया जाएगा। और साथ में आप देखें और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर पड़ी हैं, जो कि यानी कि एक दूर तक जो है बैरियर लगाया जाएगा, चेकिंग की जाएगी। और यहाँ पर आपको दीवार दिखा रहा हूँ कि जंगीर बादशाह के दौर की ये दीवारें हैं, छोटी छोटी टाइलें लगी हुई हैं और बहुत ही करीम है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इंशाअल्लाह ताला उसकी तमाम तकरीबात आपसे शेयर करूँगा। खुश रहें, सलामत रहें, अल्लाह हाफ़िज़।